نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء کو تکلیفیں آتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں نبیوں کا سردار ہوں، سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ دکھ ساتھ ہیں، آزمائشیں ساتھ ہیں، پریشانیاں ساتھ ہیں، وہ تو ساتھ ساتھ رہیں گی۔ حضرت جریر ابن عبداللہ کے لفظ بھی بڑے ہی حسین ہیں، فرماتے ہیں جب بھی حضور نے میری طرف دیکھا، کریم نے مسکرا کے ہی دیکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تبسم کرنا یہ حضور کی عادت ہے، مسکرانے کی بات کرتے، خوشیاں تقسیم کرتے۔ حضور بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، لیکن بشیر پہلے ہیں، نذیر بعد میں ہیں۔ حضور خوشخبریاں زیادہ سنایا کرتے، نبی پاک علیہ السلام غلاموں کو نوازتے زیادہ، حضور عطائیں زیادہ کرتے۔ حضرت عثمان کو جنت کی خوشخبری دیتے، جناب عمر کو فرماتے تمہاری زبان پہ حق بولتا ہے، مولا علی سے فرماتے جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ نبی پاک خوشیاں بانٹتے، لوگوں کو تسلی دیتے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، ایک خاتون کا بچہ کھو گیا، وہ بڑی بے چینی سے، بے قراری سے، پریشانی سے ادھر ادھر یہاں وہاں بچہ ڈھونڈ رہی ہے۔ مشکات شریف میں حدیث، وہ ڈھونڈتی پھرتی ہے، پریشان ہے، الجھی ہوئی ہے۔ اب اس کی وہ بے قرار کے بعد میں شارحین نے لکھا بچہ مل گیا، اس کی وہ بے چین اور بے قرار کبھی، تو صحابہ فرماتے اس بے قراری کو صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، حضور بھی دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے محبوب فرمانے لگے میرے غلاموں ایک بات تو بتاؤ، اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے تو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ فرماتے ہیں محبوب کے عورت پریشان ہے، بچہ کھو گیا ہے، جنگ کا عالم ہے، بے چینی سے ڈھونڈ رہی ہے، اب وہ تو بیٹے کی جھلک دیکھنے کو ترس رہی ہے نا۔ تو حضور صحابہ کے ذہنوں پر سوال کھڑا کرتے، کریم فرماتے کہ بتاؤ اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ کہ یا رسول اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس حضور نے خوشخبری سنا دی، نبی پاک نے دل ٹھنڈے کر دیے، صحابہ کے مزاج تازہ ہو گئے۔ آپ نے وہ سوال جو حضور نے قائم کیا ہے وہ سوال یاد رکھنا ہے۔ فرمایا کیا اس خاتون کو بچہ مل جائے تو یہ آگ میں ڈالے گی؟ حضور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس پھر محبوب نے ایک جملہ کہا اور کئی خوشخبریوں کے دروازے کھولے۔ محبوب فرمانے لگے رب اس سے کہیں بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ بس یہاں بات کو بند کر دیا، فرمایا اللہ اس سے کہیں بڑھ کر، مانا کیا ہے؟ خدا کی رحمت بھی نہیں چاہتی بندے آگ میں جائیں، اللہ کا کرم بھی پسند نہیں کرتا کہ بندے دوزخ میں۔ ہر وقت خوشخبری کی بات حضور کرتے، ہر وقت خوشخبری کی بات۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ 5 نہیں پڑھی جاتی، 2 ہی پڑھوں گا، کلمہ پڑھ لوں؟ فرمایا آ جا تو پڑھ صحیح، یہ اختیار صرف نبی پاک کا ہے۔ فرمایا تو پڑھ کلمہ سچے دل سے، میں تیرے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں۔ گویا حضور نے دین کلمہ پڑھا کے اس کے پچھلے گناہ، وہ بات کی بات ہے، شارحین کہتے ہیں پھر وہ تہجد بھی پڑھا کرتا، لیکن حضور خوشخبری دیتے، خوش رکھتے، لوگوں کے دلوں کو تسلی دیتے۔ حضور آئے ہیں یتیموں کے لیے خوشخبری لائے، یتیم کو پالنے والے کے لیے خوشخبری لائے، حضور بیوہ کے لیے خوشخبری لائے، حضور ماں کے لیے خوشخبری لائے، باپ کے لیے خوشخبری لائے۔ علم کی طلب کرنے والا طالب علم ابھی الف با تا سا نہیں پڑھا، گھر سے نکلا ہے، حضور فرماتے ہیں فرشتوں نے اپنے پر اس کے پیروں کے نیچے بچھا بھی دیے۔ یہ ذرا خوشخبری کا رنگ بھی تو دیکھو، ابھی کوئی ڈگری لی نہیں، گھر سے نکلا ہے، فرشتوں نے، حضور نے، تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی، آخری خطبے کی صورت میں فضیلت لکھی۔ حضور تو سب کو خوش رکھتے، خوشخبری دیتے، ہاں اللہ کے عذاب کا ڈر بھی سناتے، نبی پاک تنبیہ بھی فرماتے، لیکن زیادہ خوشخبریاں دیتے حضور۔ دنیا میں سب سے زیادہ مصروف مدینے والے محبوب، لیکن نواسا ایک نواسا اس کندھے پر،
دوسرا دوسرے کندھے پر. نماز پڑھانے جا رہے ہیں تو حضرت زینب کی بیٹی جناب امامہ کو حضور نے گود میں اٹھایا ہوا. ایک دن حضور فرمانے لگے, یہ سیاستہ میں موجود ہے, فرمایا کچھ بندے جنت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک کھیتی باڑی کرنے کو دل کرتا ہے. کہاں؟ جنت میں بھی. جنت میں بھی کہیں گے یا اللہ کھیتی باڑی کی اجازت مل جائے نا. تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا تم راضی نہیں ہو جو تمہیں دیا ہے؟ تو عرض کریں گے مالک دل کرتا ہے نا. تو جنت میں چونکہ ہر خواہش پوری ہوگی تو اللہ اجازت دے دے گا. ادھر بیج ڈالیں گے ادھر فصل پک کے تیار, اور پھر فصل پک کے تیار ہوگی تو اتنی بڑی ہوگی کہ پہاڑوں کے برابر ڈھیر لگ جائیں گے. اب نبی پاک نے بات کی, حضور سے زیادہ تو کسی کا اکرام نہیں نا, نبی پاک سے زیادہ تو روب نہیں نا کسی کا, صحابہ اور تو دنیا کے کسی, اتنا روب ہے. اس کے باوجود مسکراہٹ کی اجازت ہے, بات کی اجازت ہے. حضور نے فرمایا وہ کہیں گے کھیتی باڑی اجازت ملے گی, پھر فصل پک جائے گی, پھر پہاڑوں کے برابر ڈھیر لگ جائے گا. ایک صحابی قریب بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہم تو نہیں ہوں گے, یہ انصاریوں یا قریشیوں میں سے کوئی ہوگا, یہی شوقین ہے کھیتی باڑی کے, قربان جائیں. اس نے مسکراہٹ والی بات کی اور میرے نبی نے مسکرانا شروع کر دی. جب حضور مسکراتے تھے تو مجھے یوں لگتا ہے جنت کی کلیاں بھی کھل جاتی ہوں گی. جب کریم مسکراتے ہوں گے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے حور و غلماں ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہوں گے, جیسے دنیا میں بہار چھا جاتی ہوگی. او دوستو ہنسا کرو, مسکرایا کرو. ہاں نبی پاک علیہ السلام کی مسکراہٹ بھی ایسی تھی کہ وہ بڑی مہذب, ایسا کھل کے کہا لگا کر حضور مسکراتے نہ تھے بلکہ تبسم فرماتے, لیکن وہ تبسم بھی کمال ہوتا. پہلی نظر ہی لٹ لے ماہی تیرے ہار شنگارا. اور جب کافر حضور کو معاذ اللہ مارنے کے لیے آگے بڑھے تو جناب صدیق حضور کے اوپر لیٹ گئے. انہوں نے اس نعمت کا یوں شکر ادا کیا کہ جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ دیں. جب بدر والا دن آیا نا اور حضور نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ بتاؤ بھائی, بتاؤ جنگ کرنی پڑ گئی ہے کیا کرنا ہے, تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کے پتہ کیا عرض کیا, کہ یا رسول اللہ جس دن سے کلمہ پڑا تھا نا اس دن سے ہی خواہش تھی کہ کوئی شکر ادا کرنے کا موقع ملے. یا رسول اللہ جان قربان کریں گے اور شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں آپ جیسا رسول عطا فرمایا. ایک لفظ حضرت عمر نے بولا تھا اور حضور نے فرمایا جو 3 دفعہ صبح کہے 3 دفعہ شام کہے قیامت والے دن اللہ اسے راضی کرے گا. لفظ کیا ہے؟ حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا تھا رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بسیدنا و مولانا محمد نبیم و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان لفظوں کا حسن دیکھیں. عرض کی ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے. ادھر دیکھنا نوجوانوں میری طرف. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم بڑے ہی راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا. یہ کمال ہو گیا, آپ ہمارے نبی اور رسول ہیں. قیامت والے دن یا رسول اللہ ہم آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے, آپ کریم ہمارے محبوب. او بھائی یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا. حضور فرماتے ہیں جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا رہا قیامت میں وہ جگہ میری امت کی اس طرح چمکیں گی جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ نیکی کا اجر دے بھی دیتا ہے. ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر ملتا ہے. سب سے تھوڑی عمریں اس امت کی لیکن سب سے زیادہ اجر اس امت کو. تو یہ سارے کا سارا احسان ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کے ہمیں عطا فرمایا. مومن ہونے کے بعد آپ بے چینی سے گھبراہٹ سے نکل جاتے ہیں, آپ کا عجیب انداز ہو جاتا ہے. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سادے سے کپڑے سادہ لب و لہجہ مسلمہ کے دربار میں جب پہنچے نا تو لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے مہنگے کپڑے پہن کے بھی لوگ بیٹھے تھے, لیکن اس آدمی کی سادگی اتنی انوکھی تھی, آنا جانا اتنا روب والا تھا کہ جن کے کپڑے مہنگے تھے وہ اس سے ڈر رہے تھے جس کا لباس سادہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک کے شام گئے تو سادہ لباس پہنا ہے,
رستے میں باری لگ گئی، کبھی غلام بیٹھے گا گھوڑے پہ، کبھی آقا بیٹھیں گے۔ تو جب پہنچے ہیں آپ اس علاقے میں، قادسیہ کے، شام کے دیگر علاقوں میں، تو ایک علاقہ ایسا تھا جہاں گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی، غلام گھوڑے پہ بیٹھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور جناب پیدل چل رہے ہیں، اور جوتے آپ نے اپنی بغل میں دبائے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دوڑ کے آئے، فرمانے لگے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا جناب اتنے لوگ کھڑے ہیں، کیا سوچیں گے؟ فرمایا میں لوگوں کا دیکھوں یا اپنا وعدہ دیکھوں جو غلام سے کیا ہے؟ حضور کا دین کہتا وعدے کی پابندی کرو۔ وہ بندے کی عزت کپڑوں سے نہیں ہوتی بھائی، اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ باتیں زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنے لگا ہوں۔ دور سے ایک بندہ حضور کو ملنے آیا اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اس نے کانپنا شروع کر دیا۔ حضور فرمانے لگے ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگا میں مدینے کی اسٹیٹ کے سربراہ کے پاس آیا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کسی سربراہ مملکت کے پاس نہیں آیا، اور اس طرح فرمایا کہ محبوب رو رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں خشک گوشت کھا کے بھی گزارا کر لیتی، ایک روایت میں ہے کھجور کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی، تو غریب ماں کے بیٹے کے پاس آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو طاقتور کر دیا، ایمان کی دولت مضبوط کرتی۔ خوش رہیں، اس بات پر خوش رہیں کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا۔